قاہرہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ بھی وزیر رہے ہیں اور بڑے اہم عہدے پہ بھی رہے ہیں، یہ مسئلہ بنا کیوں ہے؟ یہ بن سکتا تھا مسئلہ اتنا بڑا؟ میں کہوں گا تو شبلی صاحب کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن ان کی حکومت کا المیہ یہ ہے کہ اچھے بھلے کام کو یہ خراب طریقے سے کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی پتہ نہیں وہ ارادتاً کیا گیا یا سہون ہو گیا، لیکن ایک دفعہ ہوتا تو چلے سہون ہوتا، آج پھر ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیٹر پیڈ کے اوپر ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر آ گئی تھی کہ یہی نوٹیفیکیشن ہے۔ پھر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس میں غلطیاں تھی، پھر دوسرا ہوا، اس میں غلطیاں تھی۔ کچھ 4 دن لگ گئے تھے اس نوٹیفیکیشن کو بھی ٹھیک ہوتے ہوتے، کبھی لا ڈویژن میں، کبھی جو ہے ڈیفنس ڈویژن میں، کبھی پی ایم سیکریٹریٹ میں، تو کبھی املا کی غلطیاں نکلتی تھی، کبھی پتہ نہیں کیا کیا، وہ بھی عدالت میں پھر جا کے جو ہے پھر وہ جو معاملہ عدالت میں اسی لیے چلا گیا، اور ورنہ کیا ضرورت تھی اس معاملے کو وہاں تک لے جانے کی۔ یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ جو خبریں شہر میں گردش کرتی ہیں، ویسے تو یہ ہے کہ اس کی طرف جو قضیہ بنا ہے اس پہ اگر کچھ نہیں تھا تو دوسری طرف سے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ آ جاتی، سارے میڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اپوزیشن بات کر رہی ہے، حکومت اس کو جواب دے رہی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ نہیں ہے، پہلے کہا گیا کہ نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن جو جنرلی خبر یہ ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب سے کسی نام کا یا جو بھی جی ہماری اطلاع بھی یہی ہے، ان سے کنسلٹیشن ہوئی تھی، اور اس کنسلٹیشن کے بعد ہی نوٹیفیکیشن ہوا تھا، کیونکہ جلدی اس لیول کی اسائنمنٹس کے اوپر، اپوائنٹمنٹس کے اوپر یا پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر کوئی ہیسٹ نہیں ہوتی، اس کو کیجول ایٹیٹیوڈ سے نہیں لیا جاتا۔ یقیناً یہ ایک سنجیدہ ایشو ہوتا ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے کون کہاں لگے گا، کس کا کیا ایکسپیرینس ہے، کس کا کیا کیپیسٹی ہے، یہ سارا دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر وزیر اعظم صاحب سے مشاورت ہوئی جیسا کہ کہا گیا جا رہا ہے کہ ہوئی، تو پھر اس میں یہ بھی ہوا ہوگا کہ کون ہے، کیا کیپیسٹی ہے، فلاں فلاں، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی میٹنگ بھی ہوئی پرائم منسٹر کے بیچ میں۔ وہ تو تب ہوئی نا جب تنازع کھڑا ہو گیا، جب ادھر سے تنازع کھڑا ہو گیا۔ پہلے 2-3 دن تو ڈنائی ہوتا رہا کہ نہیں کوئی ہے ہی کچھ نہیں، پھر جب سمجھ آئی کہ نہیں، وہ سوشل میڈیا میں آنا شروع ہوا، پھر فارمل میڈیا میں آ گیا، پھر اس کے اوپر جب گورنمنٹ نے فارمل میڈیا میں تب آیا جب ان کے اپنے ترجمان نے فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا، فواد صاحب نے کہہ دیا، پھر باقی جنرل ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ تو اب بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے سارے اداروں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے دفاعی ادارے ہوں، وہ ہمارے سیاسی ادارے ہوں۔ لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ وزیر اعظم جو ہے ان کے انڈر ہیں، ان کا یہ اختیار ہے، کوئی دوسری رائے نہیں۔ یہ تو سب کو جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ اختیار وزیر اعظم صاحب کا ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کیونکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں پہ فوج کے ہی لوگ میجورٹی میں، سویلین سائڈ بھی ہے لیکن میجر جو اسائنمنٹس ہے وہ فوج کے سرونگ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سو وہ چین آف کمانڈ میں بہرحال آرمی کو بھی جواب دہ ہوتے ہیں، یہ کہا جائے کہ وہ بالکل ہی نہیں ہوتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ عملاً شاید جو قانوناً ہے وہ شاید نہ ہو، لیکن عملاً ایسا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح کی کیجول ایٹیٹیوڈ یا اس وقت تنا کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک پیج کون سا ہے؟ ایک پیج آئین ہے، آئین ہے، آئین کیا کہتا ہے، آئین کے تحت چلنا چاہیے۔ اس کے اوپر ویسے آئین بھی خاموش ہے، بھی میں کہتا ہوں نہیں، آئین کوئی خاموش نہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ بائی بک اگر دیکھیں تو دیکھیں نا طے ہے، دو طریقے ہیں۔ ایک پروسیس 3 نام آ جائیں گے، آرمی چیف کی طرف سے ڈیفنس منسٹری سے ہوتے ہوئے سیکرٹری ڈیفنس بھیجیں گے، پرائم منسٹر ان میں سے کسی ایک کو ٹک کر لیں گے، اٹس اوکے، نہیں ہے وہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ نئے نام منگوا سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، یہ روایت بھی ہے، اور لیکن یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ ان کی سائن سے ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہماری روایت ہے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا اور جس نام پہ اتفاق ہو گیا اس کو نوٹیفیکیشن۔ یہ آپ لوگوں کے ادوار میں ہوتا ہے، ابھی بھی ہو ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب کئی دفعہ ایسے ہو چکا ہے، کوئی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ سو دونوں آپ کے ادوار میں ہوتا تھا، مگر اب پرائم منسٹر نے چینج کر دیا، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ہم نے اگر کوئی بندہ لگایا تو اس پہ، اور وہ دور کا دوبارہ بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ تو تعلقات ہی اور طرح کے تھے نا، اب تو ایک پیج کی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ میں یہ دعا گو ہوں کہ اس وقت پاکستان کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہے۔ خدشہ آپ کو لگ رہا ہے؟ مجھے خدشہ
خدشہ ہے کہ مہم جوئی ہوئے گی. مہم جوئی نہیں، وہ مہم جوئی نہیں جس کی طرف آپ اشارہ نہیں، کر رہے ہاں، ہیں. وہ ایسی کوئی خدشہ نہیں ہے. آئین معطل نہیں بڑی ہوگا. ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیا جا رہا ہے. لیکن جو میں نے پہلے گزارش کی کہ پہلے نوٹیفیکیشن کا ایکسٹینشن والے ایشو پہ بھی یہی ہوا، اور اس نوٹیفیکیشن کا بھی جو پنگ پونگ بنا دیا جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر معاملہ سیٹل بھی کرنا ہی ہوتا ہے. صحیح اس بات سے ہے. اچھا.